دوستوں یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں بہت سے لوگ چوری کرنے یا کسی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے چور پیسے لوٹتے ہوئے ہی پکڑے جاتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے ایسے جینیس ڈاکوؤں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو پکڑنا تو دور کی بات، ان کا نام و نشان تک نہیں مل سکا۔ دوستوں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بینک لوٹنا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اس میں نہ صرف ان لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جنہوں نے بینک میں پیسہ لگایا ہوتا ہے، بلکہ حکومت اور بینک دونوں کو ہی بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نمبر 1، 2015 میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ برازیل کے شہر فورٹ ڈسٹرکٹ کے سینٹرل بینک میں پیش آیا تھا۔ اس ڈکیتی کو بھی دنیا کی سب سے بڑی ڈکیتیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بینک 2 ماہ کی منصوبہ بندی اور مکمل حکمت عملی سے لوٹا گیا۔ اس میں 2 ڈاکو تھے۔ انہوں نے بینک سے 2 بلاکس کے فاصلے پر کرائے پر ایک جائیداد لی تھی، اور اس دکان کو خریدنے کے بعد ان لوگوں نے اندر ایک سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ وہ کئی دن تک وہ سرنگ کھودتے رہے، اور 2 ماہ کے بعد وہ سرنگ ڈائریکٹ اس بینک کے والٹ میں جا کر کھل گئی۔ ان چوروں نے مل کر اس سرنگ کے ذریعے کیش کے 5 کنٹینرز چوری کر لیے۔ ان میں تقریباً $160 ملین سے بھی زیادہ رقم موجود تھی۔ جیسے ہی اگلی صبح امپلائیز بینک کے اندر داخل تھا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ لوگ کون تھے اور اتنی بڑی رقم لے کر کہاں غائب ہو گئے، اس بات کا آج تک پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ انہیں آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا جا سکا۔ نمبر 2، دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ 1976 میں لبنان میں ہونے والی سول وار کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اس جنگ میں ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ پورا لبنان ہی بربادی کے عرش پر پہنچ گیا تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ڈاکوؤں نے ملک کے سب سے بڑے بینک برٹش بینک کو لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 20 جنوری 1976 کا دن تھا۔ یہ لوگ سب سے پہلے بینک کے ساتھ جڑے کیتھولک چرچ میں انٹر ہوئے۔ بینک اور چرچ کی دیوار آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ ان کے پاس M16 مشین گنز اور یہ 8 لوگ تھے۔ انہوں نے فائرنگ کر کے دیوار میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح دیوار میں سوراخ کر کے یہ بینک کے اندر انٹر ہو گئے۔ اصل میں اس وقت ملک کے حالات اتنے خراب تھے کہ کسی نے بھی بینک کی طرف توجہ نہیں دی، اور یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر بینک کے والٹ تک پہنچ گئے تھے۔ اب یقین نہیں کریں گے کہ ان لوگوں نے بینک میں انٹر ہو کر سیکورٹی گارڈز کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ پورے 2 دن تک بینک کو لوٹتے رہے، اور سیکورٹی گارڈز اور چوروں نے مل کر بینک سے کرنسی، سونا چاندی، زیورات، بانڈز اور ایوان کے سب کو چوری کر لیا۔ انہوں نے جتنا چوری کیا تھا اس کی قیمت تقریباً $146 ملین سے بھی زیادہ تھی۔ چوری کرنے کے بعد انہوں نے سیکورٹی گارڈز کو ان کے پیسے دیے، اور وہ 8 افراد وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے، اس بات کا پتہ آج تک نہیں چل سکا۔ نمبر 3، دوستوں آپ نے یقیناً اکثر بینک کے باہر سیکورٹی گارڈز دیکھے ہوں گے۔ ان کا کام بینک کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا ہو اگر بینک کی حفاظت کرنے والا خود ہی اسے لوٹنے کی کوشش کرے؟ سننے میں تو یہ ایک عجیب بات لگتی ہے، لیکن 2007 میں بغداد کے بینک دارالاسلام میں کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس بینک کے باہر رات کے وقت 2 گارڈز ڈیوٹی کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس بینک کو لوٹ کر فرار ہو جائیں۔ اس وقت عراق میں سول وار چل رہی تھی اور ملک کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ 11 جولائی 2007 کی رات کو انہوں نے بینک کا تالا توڑا اور اس کے اندر گھس گئے۔ اس وقت بینک کے اندر $282 ملین موجود تھے، لیکن 2 گھنٹوں کے اندر انہوں نے بینک میں موجود سارے کا سارا پیسہ نکال لیا تھا۔ اس رابری کو ہسٹری کی سب سے بڑی رابری مانا جاتا ہے، کیونکہ اس بارے میں گینیس بک اور ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا جا چکا ہے۔ سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں گارڈز اتنا سارا کیش لے کر وہاں سے ایسے غائب ہوئے کہ جیسے انہوں نے کسی کا پرس چرایا ہو۔ ان دونوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ دونوں شخص آج تک لاپتہ ہیں۔ دوستوں جتنی بھی چوریاں ہوتی ہیں، ان کے اینڈ پر پولیس یا انویسٹیگیشن آفیسرز چوروں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ رابریز ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں کرمنلز کو پکڑنا تو دور کی بات، ان کا نام و نشان ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی سٹوری ہے۔ 25 فروری 2005 کو ایمسٹرڈیم کے نیشنل ایئرپورٹ پر 2 فلی آرمڈ ورکرز انٹر ہوئے۔ انہوں نے ایئر لائن میں کام کرنے والے ایمپلائیز کا ڈریس پہنا ہوا تھا، اور ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا۔ ان کا ڈریس اور اسلحہ دیکھ کر کسی کو بھی ان پر شک نہیں ہوا، کیونکہ سب کو لگا تھا کہ یہ ایئر لائن کے گارڈز ہی ہیں۔
انہوں نے کارگو ایریا سے ایک ڈائمنڈ سے بھرا ہوا ٹرک باہر نکالا۔ اس ٹرک میں انکٹ ڈائمنڈز اور بہت سے قیمتی سٹونز بھی موجود تھے۔ انہیں ایمسٹرڈیم سے بیلجیم لیا جا رہا تھا۔ چوروں کو وہاں پر کام کرنے والے بہت سے ورکرز نے دیکھا بھی تھا، لیکن کسی نے بھی ان پر توجہ نہیں دی۔ ان سب کو یہی لگا کہ یہ ایئر لائن کے امپلائیز ہی ہیں۔ اصل میں یہ دونوں رابرز تھے۔ اس واقعے کے 1 گھنٹے بعد سیکیورٹی کو ایئرپورٹ کے باہر ایک خالی کارگو ٹرک نظر آیا۔ جب اس کی جانچ پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ وہی ڈائمنڈ سے بھرا ہوا ٹرک تھا، لیکن وہ لوگ کون تھے اور ڈائمنڈز لے کر کہاں فرار ہو گئے، اس بات کا کوئی پتہ نہیں لگا سکا۔ ان قیمتی ہیروں کی قیمت تقریباً $72 ملین سے بھی زیادہ تھی، لیکن ان رابرز کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگ سکا۔ پولیس کو یہ تک پتہ نہیں چل سکا کہ آخر انہوں نے وہ ہیرے بیچے کہاں تھے۔ نمبر 5، یہ رات کے 1 بجے کا وقت تھا اور ایسابیلا میوزیم کے باہر 2 گارڈز بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 افراد پولیس کا یونیفارم پہن کر ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد ان پولیس والوں نے ان دونوں گارڈز کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں لگا دی اور انہیں ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا۔ جب ان گارڈز سے پوچھا گیا کہ ان کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں کیوں لگائی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ پولیس والے نہیں بلکہ اصل میں رابرز ہیں اور یہ وہاں پر ڈکیتی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے میوزیم کے تالے توڑے اور وہاں 13 بہت ہی بیش قیمتی پینٹنگز چوری کر کے اپنی وین میں رکھ لیں۔ گارڈز کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، لیکن جو بھی ہو وہ لوگ پینٹنگز لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد آج تک وہ دونوں شخص اور وہ پینٹنگز پوری دنیا میں کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ انہیں بلیک مارکیٹ میں بھی سیل نہیں کیا گیا۔ وہ دونوں چور اور یہ پینٹنگز کہاں پر وینش ہو گئیں، یہ بات ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔